نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ اس مالک کائنات دی خاص توفیق اور رحمت دے نال اج دے دن اے اعزاز میلسی تحصیل دے غیرت مند اور حقیقی طور تے ختم نبوت دے چوکیدار مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے ذمہ داران کتاب و سنت دے علم بردار انہاں دے حصے دے اندر آیا کہ اس عظیم الشان کانفرنس دا میلسی دی تاریخ دے اندر پہلی مرتبہ انعقاد کیتا گیا۔ میں کیڑے کیڑے لفظاں دے نال کس کس ساتھی دا نام لواں کہ جنہاں نے شب و روز محنت کی تھی، میلسی شہر دے اندر رہنے والے ساڑی جماعت دے روح روا چودھری محمد ثناء اللہ صاحب ہون، قاری محمد یونس تبسم صاحب ہون، قاری ابو بکر صدیق صاحب ہون، یا گرد و نواح دے اندر دھمکی دے ایریے دے اندر رہن والے ساڑھے نوجوان اور بزرگ ہون، یا گڑا مور، سو چک، سونا چک، طبہ سلطان پور، 88 84 بے شمار، اور پھر بہاڑی ٹھینگی 155 بورے والا 59 چک 523 چک، بے شمار ایسے پنڈاں دے اندر ساتھیاں نے اپنے طور تے اتنے جذبے دے نال اتنے جذبے دے نال کم کیتا ہے کہ مینوں شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے وہ الفاظ یاد آ رہے سن کہ جدوں انہوں نے فرمایا سی کہ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے، مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے، اور سویا ہوا شیر جب ایک مرتبہ جاگ اٹھتا ہے تو پھر وہ شیر ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اج میلسی دے اندر ختم نبوت دے چوکیداراں نے بات ثابت کیتی ہے۔ اج دی عظیم الشان کانفرنس پیغام ہے انہاں لوگاں دے واسطے جو سمجھدے نے کہ شاید ساڑیاں چالاکیاں دے نال لوگ نبی تو دور ہو جان گے، ختم نبوت دے اندر اسی نقب زنی کر کے اسلام دے اندر کسی قسم دی رخنہ اندازی کرنے دی کوشش کر لواں گے۔ پیغام ہے انہاں طاقتاں واسطے جو انہاں لوگاں دی پشت پناہی کرنے والے، پیغام ہے انہاں لوگاں واسطے جو ارباب اقتدار دیاں صفاں دے اندر بیٹھ کے اسلام دے نال دشمنی کر رہے نے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے رات دے 12:30 بجے ختم نبوت دے چوکیدار پوری دنیا نو پیغام دے رہے نے، اوے ختم نبوت دے دشمنوں اسی جاگنے ہیں انشاءاللہ، جاگ دے ہونا انشاءاللہ، جانا قربان کرنے واسطے تیار ہو۔ حضرات دیکھیے ان کو، یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو وظیفے دے کر منگوایا نہیں گیا، یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مہنگائی کے ستائے ہوئے اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کا مطالبہ نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کلرک نہیں ہے، یہ اساتذہ کی جماعت نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا اقتدار چھن جائے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ پھر مارے پھرتے ہیں، لیکن جب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو خود ختم نبوت کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں، تو
توحید کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے بتلائیے مجھے ان کا کیا مفاد ہے؟ یہ کس کے کہنے پہ آئے ہیں؟ کس کو دکھلانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. آج یہاں حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں. یہ پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. انشاءاللہ الرحمن توحید و سنت اور ختم نبوت کے دشمنوں کو زمین بوس کر کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شہزادہ دوسرا عبد الرحمان صاحب حضرات تمہیں پتہ ہی نہیں ایتھے مبشر بیٹھا ہونا ہے. مبشر کتھے؟ مبشر چلا گیا منڈی بہاؤالدین تو آیا. کتھے بیٹھا؟ ادھر آ ذرا ادھر. ایس تسی بچے دی طرف دیکھو ٹرین تے بیٹھا کل دا منڈی بہاؤالدین تو آیا اج دی یہ کانفرنس سنن واسطے. ایتھوں تسی اس بات دا اندازہ لگا سکدے ہو کہ اس قوم نو تسی کس طرح ہرا سکدے ہو. اوے تسی اس قوم نو کس طرح تسی انہوں شکست دے سکدے ہو. اے دیکھو ادھر آ. اے ہے مبشر جڑا لتاں تو معذور ٹانگوں سے معذور لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کے اندر توحید کا جذبہ ہے, ختم نبوت کا جذبہ ہے. آج اس سے پوچھو کوئی اس کے سامنے نبی کی توہین کر کے دکھائے رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کے ٹکڑے کر دے گا. اس کو کہتے ہیں سچائی, اس کو کہتے ہیں حقانیت, اس کو کہتے ہیں حق, اس کو کہتے ہیں روشنی, اس کو کہتے ہیں عزت, اس کو کہتے ہیں بلندی, اس کو کہتے ہیں جنت کا راستہ. تم ان کو شکست دو گے, تم کیسے شکست دے سکتے ہو؟ انشاءاللہ الرحمن تم ذلیل ہو کر رہو گے. نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا, دمکتا رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت رانا حبیب الرحمن سیاست مرکزی جمعیت الحدیث عالمی پاکستان. جنہیں نعرہ مارے انہوں جان دے, اے ساڑا بھائی نبیل ہے, اے اوہی ہے جنہیں بیگم کوٹ چوک دے اندر نعرہ مارے ہیں. اے اللہ دی توفیق نالی انقلابی نعرے مار ہے. ہاں جی الحمدللہ. دیکھ لو میں رات لاہور دے اندر سی 2 پروگرام سن اللہ دی توفیق دے نال, تے اوتھے میری انہاں دے نال ملاقات ہوئی تو میں انہوں نے کہا یار کل ساڑی کانفرنس ہو رہی ہے میلسی دے اندر تے تسی تشریف لے کے آؤ. تے میاں صاحب اوتھے تشریف فرما سن تے مینوں کہن لگے میاں خورشید احمد صاحب کہ تسی سانو باضابطہ تے دعوت نہیں دیتی. تے میں کہا ایک ساڑی محبت, ایک ختم نبوت دا پروگرام, یہ ساڑی باضابطہ دعوت ہی ہے. فرمان لگے کدی باضابطہ دعوت ہے, اسی انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. تو لاہور تو چلے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال میاں خورشید احمد صاحب, میاں محمد عرفان صاحب اور میرا پیارا بھائی محمد نبیل صاحب اور رانا سلمان صاحب, میاں نعیم صاحب, میں سارے بھائیاں دا تہ دل دے نال شکریہ ادا کرن. اپنے کرائے, اپنا وقت, پٹرول, مہنگائی کتھے, لوگاں دا جذبہ دیکھو اللہ دی توفیق دے نال. اے دا مطلب اے ہے کہ دنیا دی کوئی چیز ختم نبوت دی محبت دے اندر رکاوٹ بن سکتی, اونچی بولو رکاوٹ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. انشاءاللہ الرحمن ساڑھے 2 خطیب رہ گئے نے, اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال انہاں دا عالی شان بیان ہوئے گا. تے میں ایتھے اس بات دا بھی تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں, اجے ساتھی میں بڑے کہہ رہے سن, مبارکباداں دے رہے سن. اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال ضلع وہاڑی نے پہلے وہاڑی شہر دے اندر تاریخ رقم کی تھی اور عظیم و شان کانفرنس ہوئی. اللہ دی توفیق دے نال پوری دنیا دے اندر ختم نبوت دے ڈاکواں نے انہوں دیکھیا بھی اور دیکھن تو بعد انہیں دل دہلا کے رکھ دیتے. اور اج میلسی دے اندر بھی ایک عظیم و شان پیغام جا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال دی اے بھی تسی ثابت کر دیتا ہے کہ انشاءاللہ
ضلع وہاڑی ہوئے، میلسی ہوئے یا بورے والا ہوئے، اہل حدیثاں دی نمائندہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا، کم کرنے والے لوگ انہاں دی قدر کرنی چاہیے، انہاں دے کم دا احترام کرنا چاہیے اور انہاں دا ساتھ دینا چاہیے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال۔ تو میرے بھائیو، اے ساڈا کی ہے، اسی دے اندر کچھ بھی نہیں کیتا۔ حقیقت دے اندر حضرت والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں دن رات دیاں محنتاں نے، اے پوچھو ٹمکی دے ساتھیاں دے کولوں، اے بچے ہو میں جڑے ڈیوٹی دے رہے نے اور جڑے سکورٹی دے فرائض سر انجام دے رہے نے اور جنہاں بچیاں نے میرے بھائیاں نے کھانے واسطے خدمت کیتی ہے اور جنہاں نے کرسیاں لگائیاں نے، میں سارے دا تہ دل دے نال شکریہ ادا کرنا۔ اللہ دی قسم ہے، انہاں دی عزت، انہاں دا احترام، انہاں دی محبت ساڈے دل باغ باغ ہو گئے نے۔ انشاءاللہ الرحمن میں سارے ساتھیاں نو لے کے پہنچاں گا تواڈے گھراں دے اندر، دروازے دی دہلیز دے اوپر ختم نبوت دا پیغام بھی لے کے آواں گے اور تواڈا شکریہ ادا بھی کران گے تسی اللہ دی توفیق دے نال۔ اور اے جڑا قافلہ چل پیا ہے، اے قافلہ چل پیا ہے، وہاڑی تو چلے ہے، اج میلسی دے اندر پہنچے ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا پڑاؤ ساڈا بورے والا دے اندر ہوئے گا، تسی تیار ہو انشاءاللہ؟ اوتھے بھی پہنچو گے نا انشاءاللہ؟ تے ایک اور مشورہ ہے تواڈے نال، جی اس کانفرنس نو اسی سالانہ کر دئیے تے پھر کی خیال؟ ہاں جی لو جی انشاءاللہ الرحمن سالانہ کانفرنس اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال، پھر تیار ہو؟ کرو گے کانفرنس انشاءاللہ الرحمن؟ پھر اللہ ذوالجلال دے کولو اسی دعا بھی کرنے ہاں۔ تو بات میں عرض کر رہا سی، اے ساریاں محنتاں حضرت والد محترم دیاں، لوگاں کولوں پوچھو جنازے پڑھانے، نکاح پڑھانے، صلح کروانی، سارے لوگ انج کہندے نے کہ ساڈے وڈیرے ہے ہی او سن، تھوڑا جہا فون کرنا، پھر بساں تے بیٹھ کے پیدل سائیکلاں تے کیا انہوں نے محنتاں کیتیاں نے، پھل اسی کھا رہے ہیں۔ سارے مل کے دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دیو۔ تو حضرات میں برکت دے طور تے قرآن کریم دی ایک دو آیتاں پڑھ کے پھر اپنی بات نو ختم کراں۔ جڑا پیغمبر کائنات دے امام محمد الرسول اللہ، سارے اونچی کہو صلی اللہ، کی گل درود پاک نہیں پڑھ دے، اونچی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہ دے متعلق اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک باری کہہ دے سبحان اللہ، گونج پہ جانی چاہیے، اونچی کہہ دے سبحان اللہ، دی آواز نو چھیڑنا، آواز ہوئی رہن دے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اس پیغمبر دی عظمت دے متعلق اعلان کر رہے آئے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اونچی کہہ دیو، اسٹیج والے کہہ رہے ہیں، تسی نہیں کہہ رہے۔ اور ساڑھے کو مولانا کہیں دے نے ایک واری ایڈوانس سبحان اللہ کہو ہاں ماشاءاللہ ایڈوانس۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔
ہم کو دے گا فی اللہ ہمارا نبی. کس پیغمبر دی بات میں کر رہا ہوں جدے متعلق ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے بات کہی کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا. بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا. صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے. ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اللہ جاندا ہے تسی ایک دفعہ نا سارے ہاتھ چوک کے میرے نال ضروری کہو جڑے ضروری سمجھدے نے, جڑے سمجھدے نا ضروری. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. کر دے وی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, کر دے وی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا. صدیق جے آئیو دو, صدیق جے آئیو دو کردار ضروری ہے. صدیق جے آئیو دو کردار ضروری ہے. دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی, دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی. آقا تم فدا کرنا, آقا تم فدا کرنا, آقا تم فدا کرنا. گھر بار ضروری ہے, آقا تم فدا کرنا, گھر بار ضروری ہے. اوے آج ہمارے اوپر تبرہ بازی نہ کرو, ہماری محبتوں کا مذاق نہ اڑاؤ, ہمیں دین کے نام پہ اس طرح کی ٹچکریں نہ کرو. تم یہ کہتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں. ہم نبی کے دیوانے, ہم نبی کے ساتھ محبت کرنے والے. آپ ہی ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ نبی جس نے ہمیں ہمارے رب کی پہچان کروائی, وہ پیغمبر جس نے ہمیں اللہ کا قرآن بتلایا, جس نے ہمیں جنت کے راستے پہ چلایا, وہ نبی کہ جس کی آمد سے پہلے یا جس نبی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہم انسان نہیں بلکہ اولائی کا کل انعام ہے, بل ہم اضل ہے. اس نبی کے بغیر ذلت ہے, اس نبی کے بغیر اندھیرے ہیں, اس نبی کے بغیر تباہی ہے, اس نبی کے بغیر بربادی ہے. میں اس کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں, اس نبی کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں جس نے عورت کو وقار عطا کیا, جس نے رب کی منادی سنا دی, حقانیت کی آواز لگا دی, توحید کے جھنڈے گاڑ دیے, باطل کے پرچم اکھاڑ دیے, جس نبی کی آمد سے شیطان کو منہ چھپانا پڑا, ضلالت کو منہ کی کھانی پڑی, بد اخلاقی کا نام نہ رہا, گناہوں کا کام نہ رہا. وہ نبی جب اس دنیا میں آیا صلیبیں ٹوٹ گئیں, ظلم کے بازار ختم ہو گئے, عورت کو عزت مل گئی, انسانیت کو عروج مل گیا, شیطانی فوجیں دوڑ گئیں. وہ نبی جو میرے دل کی دھڑکن ہے, اس کے بغیر میں اندھا ہوں, نبی نہ ہوں, گونگا ہوں, بہرا ہوں, میں ہوں کس کام کا. اس نبی کے بغیر ہماری ہر چیز پیغمبر ہے. رب ذوالجلال کی قسم, میری عزت میرا نبی ہے, میری آبرو میرا نبی ہے, میرا وقار میرا نبی ہے, میری بلندی میرا نبی ہے, میری جنت
میرا نبی ہے، حق کی بات میرا نبی ہے، حقانیت کی دعوت میرا نبی ہے، دین اسلام میرا نبی ہے، وہ نبی جو میرے دل کی دھڑکن ہے، جو میری روح ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میری عقیدت ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میرا آئیڈیل ہے، جو میرا رہنما ہے، جو میرا مقتدا ہے، جو میرا پیشوا ہے، وہ میرا نبی جو جسم میں گردش کرنے والا لہو ہے، وہ نبی جو مجھے جنت کا راستہ دکھلانے والا ہے، جو شافی محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، وہ نبی جس کا میں امتی ہوں، جس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، میں ذلیل ہوں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہمیں نہ آزمائیے، ہمیں نہ چھیڑیے، ہم ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے آزمانا ہے تو پھر آزما کے دیکھ لے، ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، ہم اپنے لہو کو بہائیں گے، ہم اپنی گردنوں کو کٹوائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو ذبح کروائیں گے، لیکن خدا کی رب کی بریائی کی قسم ہے کہ ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ لو حضرات انشاءاللہ ہن ساڑھے دو خطاب باقی رہ گئے، ایک حضرت ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، انشاءاللہ میں انہاں دی خدمت اگے گزارش کروں گا کہ اے اج شان صحابہ بیان کروں، انشاءاللہ مختصر جامع اور جاندار خطاب ہوئے گا، اور اس تو بعد انشاءاللہ حضرت شیر پنجاب دا خطاب ہوئے گا، پھر اسی سارے نے دعا کر کے پھر جانا ہے، تے کسے بندے نے اٹھنا نہیں، انشاءاللہ بیٹھو گے نا انشاءاللہ آخر تک، اللہ دی توفیق دے نال، وآخر الدعوانا۔